الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. وقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقال عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوات. وعن أبي حرة الرقاشي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مال أخيه إلا بطيب نفس منه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أعلمك مما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आज तीसरा जुमा है। गुज़िश्ता जुमा में रिज़्क़ हलाल के असबाब पे गुफ्तगू हुई थी। उससे पैवस्ता जुमा में रिज़्क़ हलाल के कुछ फ़वाइद और उसके मुताल्लिक़ अहकामात बयान हुए थे। आज हराम माल, उसकी कमाई, उसके नुकसानात
اس کے اثرات اور اس کا وبال دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ یہ موضوع نہایت اہم موضوع ہے۔ ہم میں سے ہر شخص عالم نہیں ہے، ہر شخص ڈاکٹر بھی نہیں ہے، ہر شخص تاجر بھی نہیں ہے، ہر شخص کسی محکمے میں ملازم بھی نہیں ہے۔ لوگ مختلف شعبوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز میں دنیا کا ہر انسان مشترک ہے، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، صاحب علم ہو یا جاہل ہو، تاجر ہو یا غیر تاجر ہو، ہم سب ایک چیز میں شریک ہیں، اور وہ ہے رزق۔ رزق کی ضرورت عالم کو بھی ہوتی ہے، غیر عالم کو بھی ہوتی ہے۔ رزق امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے۔ رزق نبی کو بھی چاہیے، غیر نبی کو بھی چاہیے۔ رزق کے معاملے میں ہم سب شریک ہیں۔ اب رزق کا کون سا ایسا راستہ ہے جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ میں نے سورہ بقرہ کی آیت 275، سورۃ آل عمران آیت 161، سورۃ بقرہ آیت 188، سورۃ مطففین جس کو سورہ تطفیف بھی کہتے ہیں اس کی پہلی اور دوسری آیت، سورہ طٰہٰ آیت 81 اور سورۃ نساء آیت 10۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم میں اس کو ذکر کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک درخواست جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کا جواب دیا، حدیث کی معتبر کتابوں میں اور صحیح الجامع کی ایک روایت جس کے راوی ابو حرہ حنیفہ الرقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جسے امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں نقل کیا ہے۔ اسی موضوع کو مضبوط، محکم اور طاقتور اور ایک جاندار اور زور آور بنانے کے لیے میں نے خطبے میں یہ پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم سے بھی آراستہ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں عمل سے بھی مزین فرمائے۔ دل میں علم بھی ہو اور بدن پہ اس کا عمل بھی ہو، اللہ تعالی ہمیں ایسا مسلمان بنائے۔ یہ بات تو ہمارے سامنے آئی کہ رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھو، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، رزق کو تلاش کرو لیکن اچھے طریقے سے تلاش کرو، برے طریقے سے نہیں۔ جو حلال راستہ ہے اس سے تلاش کرو، حرام سے نہیں۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، بلکہ رزق کی تلاش میں نکلنے والا مسلمان، وہ مزدور ہے، وہ دیہاڑی لگانے والا ہے، غریب ہے، اسے مزدوری ملتی ہے یا نہیں ملتی، اپنے گھر سے جس وقت یہ باہر نکلتا ہے تو نماز کے فریضے کے بعد دوسرا بڑا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے۔
طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والا یہ نماز کو ادا کرنے والے کے بعد دوسری ڈیوٹی اور ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات سینے پہ لکھ دیجئے۔ ہم میں سے ہر شخص صدقہ بھی کرتا ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ، غم یا کبھی خوشی آتی ہے، صدقہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ صدقہ ہمیں بچا نہیں سکے گا۔ آپ نے تو یہ بات سنی ہے صدقہ مصائب کو دور کرتا ہے، صدقہ آفتوں بلاؤں کو دور کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن کون سا صدقہ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ صدقہ اس مال میں سے ہے جو مال حرام سے کمایا تو یاد رکھیے صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، وہ پاک کے سوا قبول بھی نہیں کرتا۔ نماز ہو پاکی کی حالت میں ہو تب قبول کرے گا، پاکی نہیں ہوگی قبول نہیں کرے گا۔ حج پاک مال سے ہوگا تو اللہ قبول کرے گا، نہیں تو قبول نہیں کرے گا۔ صدقہ اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہو، کس ذات کو دے رہے ہو؟ جو پاکیزہ ذات ہے، غلیظ اور گندا مال اس کے راستے میں کیسے دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، وہ جس عمل کو قبول کرتا ہے اس عمل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ لا يقبل الا طیبا، وہ پاک کے سوا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ اور تو اور دیکھیے، حلال کی طاقت دیکھیے اور حرام کی نحوست دیکھیے۔ سعد ابن ابی وقاص وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نام لے کر ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے۔ آپ نے فرمایا سعد میرا ماموں ہے، لائے دنیا میں کسی کا ماموں ایسا ہو تو لے کر آئے۔ ارم فداک ابی و امی یا سعد، غزوہ احد میں تیر اٹھا اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے ہاتھ میں دے رہے تھے، اور سعد فرما رہے تھے اے سعد تیروں کو چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ آج دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میرے ماں باپ اور میرا سب کچھ اللہ کے رسول پہ قربان ہو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ سعد جسے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ یہ سعد بن ابی وقاص عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کیا کرے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، میں جو دعا مانگوں اللہ اسے قبول کرے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی۔ ایک فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا فرمائیں، حالات اللہ ٹھیک کر دے، وہ بیچارے دعا کر دیتے ہیں اجتماعات میں بھی تنہائیوں میں بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست ہو رہی ہے اور غلط بات کی بھی نہیں۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے۔ فرمائے اطب مطعمک، ایک کام کرو سعد، کھانے کو پاکیزہ کر دو، اپنے رزق کو حلال کر دو، تکن مستجاب الدعوات، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، دعا نہیں فرمائی، علاج بتایا کہ تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کمائی میں احتیاط نہیں برتتے ہو۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، صحابی سے نہیں۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں ضرور کرتے ہیں
اور ایسے غریب اور مسکین ہوتے ہیں کہ ہماری حالت پہ ایک سخت دل انسان کو بھی ترس آ جائے، اللہ کو کیوں ترس نہیں آئے گا؟ سفر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ آتا ہے رب اشعث اغبر یطیل السفر، پراگندہ حال، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال، بری حالت میں لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، کہاں پر؟ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں آ کے اس کے در و دیوار سے لپٹ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب فانا یستجاب۔ اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول فرمائے؟ اللہ اس کی دعا کیوں قبول فرمائے؟ ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، پہننا حرام کا ہے، مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، فانا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو صحابی رسول کو کہا دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو؟ میں اپنے الفاظ عرض کر رہا ہوں، کسی بزرگ کے پاس اگر نہیں جاتے، تمہارے پاس اتنی وسعت نہیں کہ تم بیت اللہ کا سفر کر سکو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ کسی صاحب علم کے پاس جا کے دعا کی درخواست کر سکو، اتنا کام تو کر لو نا جو تمہارے بس میں ہے، اطب مطعمک، اپنے کھانے کو حلال اور پاکیزہ کر دو، تکن مستجاب الدعوات، تم دعائیں مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال لے وہ حلال نہیں ہے، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کے لیے، کسی شخص کے لیے کسی دوسرے کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ خوشی سے اس کو نہ دے۔ اب ہر وہ راستہ جس میں ظلم ہے، جس میں اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکرانا ہے، جس کے اندر اللہ کے حکم کی بغاوت ہے، جس میں کسی انسان کی حق تلفی ہے، اس کی بے عزتی ہے، اس پہ جبر ہے، اس پہ ظلم ہے، اس سے چھین کر مال حاصل کیا گیا، اس کی خوشی شامل نہیں تھی، اور تو اور میں خود یہ بات عرض کر رہا ہوں جو دل کی تختیوں پہ لکھ دو، وہ چندہ بھی مسلمان کے لیے اگرچہ اللہ کے گھر کا ہو، اگرچہ وہ مدرسے کا ہو، کار خیر کا ہو، وہ چندہ بھی اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک دینے والے کی رضامندی اور خوشی شامل نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے اس پر۔ میں اگر چاہوں مسجد کے کسی چیز کی ضرورت ہو اور میں یہیں پر آپ حضرات پہ فورس کر کے کہہ دوں کہ بھئی اتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کو فکر نہیں ہے، کھڑے ہو جاؤ اتنے لوگ ہمیں یہ پیسے کرنے ورنہ میں خطبہ نہیں دوں گا، آپ حضرات شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کھڑے ہو کے اعلان کر دیں گے، لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس میں میری جان ہے، یہ سب کچھ جو جمع ہوا حلال نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ مسجد کے لیے، کار خیر کے لیے بھی وہ چندہ جو دینے والے کی خوشی نہ ہو، وہ صرف شرم کی وجہ سے دے، حیا کی وجہ سے دے کہ مولوی صاحب برا کہیں گے۔ آج تک اللہ رب العزت نے اس عزت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہوا ہے، آج تک ہم نے اپنی مسجد اور اپنے مدرسے سے ایسی آواز آج تک نہیں لگائی جس کی وجہ سے کسی صاحب علم کی شان پہ حرف آتا ہو، دین کے اوپر حرف آتا ہو، مسجد بکاری نظر آتی ہو، نہیں کیا ایسا، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ ایک شخص آیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں اس حدیث کو نقل کیا، آ کے کہتا ہے حضرت
میں غلام ہوں، میرے آقا نے مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا ہے، میرے بس میں وہ طاقت نہیں کہ میں وہ رقم ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا کے آزاد کروا سکوں، حضرت مجھے کچھ مال دیجئے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس ایسا کچھ ہے تو نہیں جو تمہیں دوں، لیکن تمہیں میں وہ کلمات سکھا دیتا ہوں، تمہیں وہ الفاظ سکھا دیتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر احد کے پہاڑ جتنا برابر بھی کسی کے اوپر قرض ہو، ان کلمات کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ اس کے احد کے پہاڑ جتنا قرض بھی ادا کروا دیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا کلمات ہیں؟ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، دو جملے ہیں، ان دونوں جملے میں زبردست پیغام ہے۔ صرف الفاظ سے کلمات ادا نہیں کرنے، ان کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اللہم اکفینی بحلالک، اللہ حلال کو میرے لیے کافی فرما، تھوڑا بھی ہو جتنا بھی ہو، رزق حلال کو میرے لیے، میری آل و اولاد کے لیے کافی فرما۔ عن حرامک، حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ بنا۔ میں کسی سے سوال کیوں کروں، میں تجھ سے سوال کیوں نہ کروں، جس کا اعلان یہ ہے کہ جب تم مجھ سے نہیں مانگتے تو میں ناراض ہوتا ہوں۔ دنیا کا ہر انسان بڑے سے بڑا قریب ہو، بہت زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، ایک دفعہ آپ سوال کریں گے، دوسری مرتبہ کریں گے، تیسری مرتبہ کریں گے، اس کے دل میں آئے گا یہ روز میرے پاس آ جاتا ہے، میرے پاس کوئی کارخانہ لگا ہوا تو نہیں ہے۔ نہایت قریبی تعلق کے باوجود بھی کسی نہ کسی وقت وہ آپ سے کنارہ کشی کرے گا اور زبان کھول کے بولے گا میرے علاوہ کسی اور سے بھی مانگو، میرے پاس نہیں ہے۔ ایک اللہ کی ذات عرش کی جو حقیقت میں خزانے کھولنے والی ہے اور بند کرنے والی ہے، جب وہ کھول دے تو بند کوئی نہیں کر سکتا، جب وہ بند کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی۔ وہ ذات اعلان کر کے کہتی ہے میرے بندے جب تو مجھ سے نہیں مانگتا میں ناراض ہوتا ہوں، میں خفا ہوتا ہوں کہ تو پورا ہو گیا، تجھے میری ضرورت نہیں پیش آئی۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ساری ضروریات ساری مخلوق کے بغیر پوری ہو جائیں اور مخلوق میں سے کسی کی ضرورت بھی اس کے بغیر پوری نہ ہو۔ حرام سے بچو، حرام کا ایک لقمہ کتنا بڑا نقصان کرتا ہے آپ سمجھ نہیں سکتے، اتنا بڑا نقصان ہے اس کا۔ میں احادیث مبارکہ عرض کرنے لگا ہوں اور ان سب کو یاد کیجئے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنے نظر کے سامنے رکھیے، اپنے دل و دماغ سے ہر وقت سوچئے کہ میں جس کمائی کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں کہیں اس لپیٹ میں تو نہیں آ رہا۔ حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ جب تک آپ نے اس حرام کو نکالا نہ ہو، آپ نماز پڑھیں آپ کی نماز قبول نہیں، آپ دعا کریں آپ کی دعا قبول نہیں، آپ حج کریں آپ کا حج قبول نہیں، آپ صدقہ دیں آپ کا صدقہ قبول نہیں۔ معجم اوسط طبرانی میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفیہ درہم حرام لم يقبل اللہ صلاته ما دام علیہ۔ یا اللہ کتنا سخت جملہ ہے، ایک آدمی نے 10 روپے میں کپڑا خریدا، 10 درہم میں کپڑا خریدا، ان 10 میں سے 1 درہم حرام تھا، 9 حلال کے ہیں، اکثر حلال کے ہیں، صرف 1 حرام کا ہے۔ لم يقبل اللہ صلاته ما دام علیہ، جب تک کپڑا اس کے پاس ہے، جب تک وہ کپڑا پہنے رکھتا ہے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور یہ بات جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہی تو کیفیت کیا تھی؟ میں نے تو کہہ دی بڑی آسانی سے، آپ کے کانوں نے تو سن لی بڑی آسانی سے۔
حضرت نے جب یہ بات کہی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس کے فرمایا، یوں داخل کر کے فرمایا سمتا ان لم یکن سمعته من قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے کہ میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی نہ ہو۔ حرام کا ایک روپیہ جب تک بدن پہ وہ لباس ہے، وہ کپڑا ہے، نماز قبول نہیں۔ تو اسی طرح 10 درہم میں کسی نے سبزی خریدی، کھانا خریدا، کچھ چیز خریدی، حتیٰ کہ ایک مکان خریدا، اور اس کے اندر 50 لاکھ میں سے 49.5 لاکھ حلال کے تھے، 50,000 روپے، 1,000 روپیہ، 1 روپیہ، 100 روپیہ حرام کا تھا، یہی حکم اس پہ بھی لاگو ہوگا جب تک اس گھر میں رہے گا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کتنا خطیر معاملہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاته 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے ما دام فی جوفہ حرام، جب اس آدمی کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں موجود ہے، 40 دن تک اس کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہم نے علاج پہ توجہ دی ہوئے، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے، اور دنیا کا احمق ترین انسان وہ ہے جو پرہیز نہ کرے اور صرف دوائی استعمال کر کے سمجھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پہلے پرہیز کرنا پڑے گا، اور پرہیز زیادہ کرنا پڑے گا۔ تقوی کا ایک مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ ایک اور حدیث بیان کر دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یؤتا یوم القیامت بالناس ومعہم اعمال کجبال تہامہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر اللہ کے دربار میں لائیں گے، ان لوگوں کے پاس اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے۔ سعودی عرب اور عرب جو ممالک ہیں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک علاقہ نجد کا کہلاتا ہے، ایک علاقہ تہامہ کا کہلاتا ہے۔ تہامہ کے پہاڑ جس میں جدہ بھی ہے، جس میں مکہ المکرمہ بھی ہے، یمن تک پھیلا ہوا ہے پہاڑی سلسلہ، صرف لمبائی میں 2400 کلومیٹر لمبا ہے، 60 کلومیٹر یہ پہاڑ چوڑے ہیں، وہ جو صرف سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب میں، یمن میں، باقی ممالک میں اس کے علاوہ ہیں۔ اتنا لمبا پہاڑی سلسلہ ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل، آپ علیہ السلام نے فرمایا فرشتے قیامت کے دن لوگوں کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائیں گے، ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے، ہم یصومون ویحجون، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ حج بھی ادا کریں گے، ویزکون، زکاتیں بھی ادا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ان فرشتوں سے کہا جائے گا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعمال، حج ایک نہیں کئی بار حج، زکاتیں ہر مرتبہ ادا کر رہے ہیں، نمازی بھی ہیں، ساری صفات، یصدقون یتصدقون، صدقے بھی ادا کرتے ہوں گے، پھر ان کا جرم کیا ہے کہ اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ بس اذا عرض لهم شيء من الحرام اخذوا، ان کے سامنے ایک چیز حرام کی آتی تھی بغیر پرواہ کے لے لیا کرتے تھے۔ فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر کے ان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تہامہ کے پہاڑوں جتنے اعمال والے لوگ، میں اور آپ تو خود اپنی زبان سے روز اقرار کرتے ہیں کہ ہم عمل میں کمزور ہیں، ہمارے خلاف تو ہمارے دوست بھی قیامت میں گواہی دیں گے، ہمارے خلاف تو یہ زمین بھی گواہی دے گی، ہمارے کمرے، ہمارے در و دیوار بھی کہیں گے کہ اس نے ہمارے سامنے یہ اقرار کیا تھا جی اسی عمل بچ بڑے کمزور ہیں، من خو پا عملوں کی ڈیر کمزوری ہو، ڈیر خطا کارا گناہ گار ہو،
عملون راسل نشتے. یہ تو خود اپنی زبان سے کہتے تھے، اور جو زبان سے اقرار نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے. فَجَعَلَهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں کی طرح ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. جیسے گرد و غبار جو بالکل باریک ہوتی ہے نا، ہوا چلتی ہے اڑا کے دور لے جاتی ہے. کتنا بڑا نقصان ہے حرام کے ایک لقمے کا. یہ کوئی کم نقصان ہے؟ آپ نماز پڑھیں نماز قبول نہ ہو، صدقہ دیں صدقہ قبول نہ ہو. اس سے بھی بڑھ کر ایک حدیث بیان کر دوں معجم اوسط طبرانی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج من مال حرام، جس آدمی نے حرام مال سے حج کیا، فقال، اور اللہ کے گھر میں مطاف میں کھڑے ہو کے صدائیں لگا رہا ہے، لبیک لبیک. لبیک کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. جب بندہ یہ کہتا ہے، حاجی اور عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کا رب ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش کے اوپر سے اس کو بلا کے کہتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے بول تو کیا چاہتا ہے. اس بول میں اتنی مٹھاس ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے. لیکن نہیں، آج یہ شخص حرام سے حج کرنے جا رہا ہے، حرام سے عمرہ کرنے جا رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے فقال لبیک نودیا لا لبیک ولا سعدیک. اس کو جواب ملتا ہے کوئی لبیک نہیں، کوئی حاضر نہیں ہو تم، کوئی تمہارے لیے سعادت مندی کا اعلان نہیں ہے. بس صرف آئے ہو گھوم گھام کے زیارت کر کے چلے جاؤ، معذوراً غیر مأجور. بس صرف زیارت کر دی تم نے، جیسے ایک سیاح سیاحت کرنے کے لیے کسی علاقے میں جا کے اس کو دیکھ کے نظارے دیکھ کے واپس آ جاتا ہے. تم نے صرف آ کے سیاحت کی، تم نے زیارت کی، مقامات کو دیکھا، بس چلے جاؤ. معذوراً غیر مأجور، کوئی اجر تمہارے لیے نہیں ہے. کیا جرم ہے اس کا؟ جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے حرام سے حج کیا. من تصدق بمال حرام لن يتقبل اللہ صدقتہ. جس آدمی نے حرام سے صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو بھی قبول نہیں فرماتے، پٹک کے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. ارے گندے ہو، گندی کمائی کو پاکیزہ شخصیت کے نام پہ دے رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کے فرشتے اس کے منہ پہ وہ صدقہ مار دیتے ہیں. ہمیں علاج سے پہلے پرہیز کی ضرورت ہے. میں نے ان میں سے کوئی بات حدیث کے باہر نہیں کہی ہے. تبھی تو علماء اس چیز کو سمجھتے تھے، تبھی تو ہماری امت کے وہ لوگ جو آج ہمالیہ کے پہاڑوں سے بھی بلندی پر ہیں تقوی میں، اور آج جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو میری زبان سے نکلتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم فرمائے. ایسا نہیں تھا. سیر اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے. امام ذہبی محدث بھی ہیں، اسماء الرجال کے ماہر ترین فرد ہیں. حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں نا، حدیث کو نقل کرنے والے، ان کو پرکھنے کے ماہر ہیں. ان کی کتاب تاریخ اسلام پر سب سے بڑی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان حضرات پر. میں نے جب پشاور میں یہ کتاب خریدی، اور جو کتاب خریدتا ہوں اس کا جب بھی کوئی صفحہ پڑھتا ہوں دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان لوگوں کے ہم سب پر احسانات ہیں. سیر اعلام النبلاء میں ابن قیم جوزی نے صفت الصفوہ میں، کتاب الزہد میں ابن مبارک نے، ان تین مستند کتابوں میں لکھا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کون تھے؟ امیر شخص، سیبوں کا باغ، پھلوں کا باغ، شراب کے رسیا تھے. اللہ نے ہدایت دی، شراب کو بھی نکالا، باغ کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا.
ایسے باغ میں جس میں میں بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، شراب پیتا تھا، لہو و لعب کرتا تھا، میرے سامنے گانے والی گانے گایا کرتی تھیں اور میں اللہ کی بغاوت کرتا تھا، آج اس باغ کو بھی میں پاک کروں گا، مال کو بھی نکالا اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں عیسیٰ ابن عرفہ، حسن ابن عرفہ، وہ فرماتے ہیں مجھے استاد نے خود بتایا کہ میں مرو سے شام آیا، مرو ایران کا علاقہ ہے، فارس کا، یہاں سے سفر کر کے شام آیا علم کے لیے، مجھے یہاں ایک مسئلہ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، اس مسئلے کے لیے میرے پاس اس وقت قلم موجود نہیں تھا، میں نے ایک شخص سے قلم لیا، لکھا، میں بھی بھول گیا، وہ بھی واپس لینا بھول گیا، وہ قلم میرے سامان میں آیا، میں نے شام سے واپس سفر اپنے علاقے کا کیا، مرو کا، سامان کھولا دیکھا اس میں قلم پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے یہ قلم تو میں بھول گیا، یہ تو جس مالک کا تھا اس کو واپس نہیں کر سکا، اللہ کی قسم کہتے ہیں میں نے لقمہ نہیں لیا اس جگہ پہ، اپنے مرو میں، اپنے گھر میں، اس کے بعد پانی نہیں پیا، اٹھا قلم ساتھ لیا، پھر پیدل سفر کیا شام کا، اس مالک کو ڈھونڈا، اس کو وہ قلم واپس کیا، پھر واپس آیا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، دل سے ذرا سوال کر کے پوچھو، وہ قلم کوئی مہنگا قلم نہیں تھا، وہ قلم بانس کا بنا ہوا جس کو آپ نڑی کہتے ہیں، نل کا بنا ہوا قلم ہوتا تھا، اس زمانے میں نہ بال پن تھے، نہ فاؤنٹین پن تھے، نہ سیاہی کے پن تھے، وہی لکڑی کے قلم، اس کی کتنی قیمت ہوگی، لیکن جس کے دل میں اللہ کے حکم کی قیمت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا میں کتنا تھکوں گا، مجھے کتنی مشکل پیش آئے گی۔ ابن مبارک نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر دوبارہ کیا، شام جا کر اس مالک کو وہ قلم دیا، وہاں سے واپس آئے۔ تب اللہ نے یہ مقام دیا کہ جب بغداد میں داخل ہونے لگے، ایک شور مچا، خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ دوڑتی ہوئی آئی، امیر المومنین لگتا ہے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، پتہ کیجئے نا، لگتا ہے دشمن شہر میں داخل ہو گیا، زور سے شور آ رہا ہے، چیخ و چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امیر المومنین ہارون الرشید نے افراد بھیجے، پتہ چلا کہ نہیں امیر المومنین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی فوج نہیں آئی، کوئی دشمن نہیں آیا۔ دراصل آج مرو کے امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج مرو سے یہاں تشریف لائے ہیں، بغداد کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ علماء استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کو چھینک آئی، علماء نے ان کو سروں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ حضرات اہل علم، صلحاء اور دیندار لوگ اپنے محسنین کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے ہیں، اٹھا کے ان کو اپنے کندھوں پہ لا رہے ہیں، اور ان کو چھینک آئی، انہوں نے چھینک میں الحمدللہ کہا، جواب میں مجمع نے یرحمک اللہ جو کہا ہے، پورے مجمع کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے کہ آپ کے محل کے در و دیوار سے ٹکرائی ہے، آپ سمجھیں کہ دشمن آ گیا۔ اللہ پھر عزت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے حرام سے بچو۔ فضیل ابن عیاض کی بکری ہے، امام الحرمین ان کو کہا جاتا ہے، یہ عام لوگ میں نہیں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، ابن مبارک پوری تاریخ حدیث میں واحد ایسے شخص ہیں جن پر کوئی نقد نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہ بھی جرح ہے، امام ابو حنیفہ پہ بھی جرح ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ جرح فضول ہے، قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہے پورے ذخیرہ حدیث میں ایک ستارہ ہے جس پر کوئی جرح نہیں، جس طرح صحابہ پہ کوئی جرح نہیں ہوتی، صحابہ کے متعلق کوئی تحقیق تنقید کچھ بھی نہیں، صحابی نے کہہ دیا ثابت ہو گیا، اس کو مان لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصحابۃ کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں، منصف ہیں۔ مقام صحابہ کا جو ہے وہ امت میں وہ عزت ملی عبداللہ بن مبارک کو ملی، ان پر کوئی جرح نہیں ہے، کوئی نقد نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر تان نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض امام الحرمین کہلاتے ہیں، 6 مہینے مسجد نبوی میں، 6 مہینے حرم کعبہ میں گزارتے تھے، سابقہ یہ بھی ڈاکو تھے، اللہ نے دل کی دنیا کو بدلا، امام الحرمین بنے۔ پھر ایسا تقوی آیا کہ بکری ہے، اس بکری نے پڑوسی آدمی کی گھاس چر لی،
ان کو پتہ چلا، کہا کہ وہ گھاس کی قیمت تو دوں گا لیکن زندگی بھر جب تک یہ بکری ہے اس کا دودھ نہیں پیوں گا۔ یہ باتیں آج ہمیں عجیب نظر آتی ہیں کہ یہ کس جہان کے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے؟ اپنی بکری اور اس کا دودھ ساری زندگی نہیں۔ یہی امام بخاری نہیں تھے جنہوں نے کشتی میں درہموں کی تھیلی اٹھا کے دریا میں پھینک دی تھی، صرف اس وجہ سے کہ ایک بہروپیہ ان کے قریب ہوا، سادہ سا طالب علم ہے، پوچھا کیا کہاں سے آ رہے ہو، کیا نام ہے؟ محمد نام ہے، اسماعیل کا بیٹا ہوں، بخارا سے نکلا ہوں، علم حدیث کے لیے ماں نے بھیجا ہے، کچھ پیسے ویسے کچھ خرچہ ساتھ رکھا؟ ہاں میری ماں نے مجھے تھیلی دی ہے، تھیلی بھی دکھائی، اس کے اندر قیمت بھی دکھائی، اس پہ جو ڈوری بندھی ہوئی تھی وہ اس بہروپیے نے دیکھ لی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا اس رنگ کی تھیلی ہے، اس رنگ کی ڈوری اس پہ بندھی ہوئی ہے، اتنے پیسے اس کے اندر ہیں، میری چوری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی۔ سب کی تلاشی اس نے لی، کشتی میں لوگ بیٹھے ہیں، دریا میں اتر تو کوئی نہیں سکتا، آخر میں امام بخاری کی تلاشی لی، مال برآمد نہیں ہوا، تھیلی نہیں ملی، لوگوں نے تان کی، کشتی کنارے پہ پہنچی، اترے چلے، امام بخاری رحمہ اللہ ان کے پیچھے یہ آیا، دھوکے باز شخص آ کے کہتا ہے تم نے مجھے تھیلی بھی بتائی، ساری صورتحال بتائی، کہاں چھپا کے رکھی، اب تو نکال دو، کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اٹھا کے دریا میں پھینک دی ہے۔ کیوں پھینکی؟ سارے سفر کا خرچ تھا۔ کہا اس لیے پھینکی مجھے میری ماں نے وقف کیا ہے، میں یتیم بچہ ہوں، قرآن و سنت کی خدمت کے لیے میں حدیثیں یاد کر رہا ہوں، اور حدیثیں اللہ کے رسول کی، کبھی مصر میں، کبھی عراق میں، کبھی شام میں، کبھی کہاں، کبھی مکہ میں سفر کر کے مشکل سے حدیثیں سیکھ رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرتا آج یہ تھیلی میرے پاس نکل آتی اور میں بے گناہ بھی ثابت ہو جاتا، تب بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بخاری کے پاس تھیلی نکلی تھی، شاید کچھ تو ہونا۔ تان کرنے والے تو کہتے ہیں، شک کرنے والے تو چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، میں نے اٹھا کے پھینک دی، اس کی وجہ سے میری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی، میری ماں کے ارمان پانی میں ڈوب جاتے کہ بیٹا تم نے یہ کیا داغ اپنے اوپر لگایا۔ کل کو کوئی کہتا بخاری کی حدیث قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس چوری کی تھیلی برآمد ہوئی تھی، پھر محققین بیٹھیں گے نہیں وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے قصہ ہی ختم کر دیا، تھیلی اتنی قیمتی نہیں، پیسے اتنی قیمتی نہیں جتنی اللہ کے رسول کی بات قیمتی ہے۔ میں نے پیسوں کو گرایا لیکن حدیث کی حفاظت کی، پھر حدیث کی حفاظت کی وجہ سے جو دین کی حفاظت کرتا ہے میں کیا ہوں گا۔ میں طلبہ سے اکثر کہتا ہوں ہم کیا دین کی حفاظت کریں گے؟ اللہ کی قسم حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم دین کی حفاظت کی نیت کرتے ہیں ہم خود محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ آج تک امام بخاری کا نام گونج رہا ہے، امیر المومنین فی الحدیث، دنیا کا کوئی حدیث کا دارالحدیث نہیں ہے جہاں بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو۔ عالم نہیں بنتا جب تک آخر میں وہ جا کے بخاری نہ پڑھے، صحیح بخاری نہ پڑھے۔ کیوں؟ حرام سے بچے۔ آج تو سود کھانے والا کھلم کھا رہا ہے، نہیں یہ سود نہیں ہے جی، یہ تو پروفٹ ہے، یہ تو نفع ہے، وہ تجارت کرتے ہیں۔ یہ باتیں مشرکین مکہ نے بھی کہی تھیں جن کا جواب سورہ بقرہ میں آیا تھا، آیت 275 میں پڑھ لیجئے، احل اللہ البیع وحرم الربا، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، تجارت کا نفع بھی حلال ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، سود کا معاملہ بھی، نفع تو نفع ہے، سود کا معاملہ کرنا ہی پہلے دن سے ہی حرام۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہے سود دینے والے پر، لینے والے پر، کھلانے والے پر، کھانے والے پر، لکھنے والے پر، اور جو گواہ بنتا ہے اس معاملے کا اس پر بھی۔ ہم حرام کا اتنا بڑا قدم اٹھا کے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ براہ راست جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے لیے تیار ہیں۔ رشوت لینے والا تحفہ کہہ رہا ہے،
مولوی صاحب یہ جو ہم مجبور ہو کے رشوت دیتے لیتے ہیں، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم علماء بھی اللہ کو کیا جواب دیں گے. ہم نے بھی دین کو تبدیل کر دیا حالات کی وجہ سے کہ جی کیا کریں، اس کا قصور تو نہیں ہے، میں مجبور ہوں، مجھے قانون مجبور کر رہا ہے، میری کوئی غلطی نہیں، میں کیا کروں، میرے کاغذات بھی پورے ہیں پھر بھی چالان کرتے ہیں، میں کیا کروں، کچھ دے دوں. لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش. رشوت دینے والا، لینے والا اور جو وہاں کھڑا دیکھ رہا ہے، یا بیچ میں دلال بن رہا ہے، یار دے دو تھوڑا بہت، کچھ نہیں، کام جلدی کروانا چاہتے ہو دے دو ورنہ آپ کو تو پتہ ہی ہے. پھر یہاں بدگمانی والا جملہ میں نہیں کہتا، یہاں میں حقیقت کہہ رہا ہوں. میری زبان اللہ کرے کہ محتاط رہے جیسے محتاط ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں بدگمانی اللہ معاف کرے، لیکن یہاں بدگمانی نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں. کون ہے جو اس لعنت سے بچا ہوا ہے آج ہم میں سے؟ بجلی کا میٹر تک آپ کا بغیر رشوت کے نہیں لگتا، گاڑی کے کاغذ آپ کے بغیر رشوت کے نہیں لگتے. وہاں بیٹھا ہوا بھی مسلمان، لینے والا بھی مسلمان ہے، دینے والا بھی مسلمان ہے، زمین لیتے وقت بھی دیتے وقت بھی. ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو قدم قدم پہ اللہ کے ساتھ جنگیں کر رہے ہیں، پھر ہم صدقے بھی دے رہے ہیں، پھر ہم مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، پھر ہم حج بھی کر رہے ہیں. تب تو کہا تھا اللہ کو ایسے مال کی ضرورت نہیں، جو گندا مال ہے وہ اللہ کے پاکیزہ رستے میں نہ دو. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيث، جو خبیث ہے نا، گندا ہے، اس کا ارادہ بھی نہ کرو. دینا تو دور کی بات ہے، ارادہ بھی نہ کرو. قرآن کہتا ہے. سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا دروازہ، سب سے چھوٹا گناہ ان ينكح الرجل امہ، جیسے بندہ اپنی ماں سے بدکاری کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ادھر تو استغفر اللہ اور کان سب پکڑتے ہیں، لیکن معاملات میں ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے معاشی حالات، ہمارے لوگ کہتے ہیں ملک ہمارا پورا الحمدللہ ہر قسم کی دولت سے بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم ہر طرف سے پریشان ہیں. گندم ہم باہر سے خریدتے ہیں، زمینیں ہماری دیکھ لیں آپ، لی ہوئی گندم ہم باہر بیچ دیتے ہیں اور پھر وہاں سے مہنگی لے لیتے ہیں. دماغ اللہ نے ہمارا خراب کیا نہیں کیا؟ حالانکہ یہ سمجھدار لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں، دنیا کے ذہین لوگ ہیں یہ، جو اپنے حلقے کے لاکھوں لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. یہ ذہین نہیں ہے؟ اللہ نے دماغ کیسے خراب کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا معاملہ جو ڈھانچہ ہے، تجارت ساری بینکوں سے وابستہ ہے، اور ہمارے بینک جتنے بھی ہیں وہ سودی معاملات سے آج تک پاک نہیں ہیں. تو اس کی اجتماعی آفت ہمارے اوپر مسلط. جہنم کے عذابات تو ایک طرف کرو، چھینا جھپٹی سے کچھ لے لیا، یتیم کا کچھ لے لیا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، کھانے والا تو سمجھتا ہے کہ اس یتیم کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے سب لے لیا. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. سورہ نساء کی آیت 10 پڑھ لینا. تم مال نہیں کھا رہے ہو، آگ کے انگارے بھر رہے ہو. بیوی ہے، شادی کرتے وقت بچی کو لاکھوں کا فرنیچر لے کے باپ نے دیا، اس نے لاکھوں کا شاندار ولیمہ بھی کیا اور بینڈ باجے اور کیا کچھ نہیں کیا. بیوی کا مہر مقرر کیا گیا، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہے، اس نے آج تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا. یہ مقروض ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس نے خوش طبعی سے معاف نہ کیا ہو، یہ مقروض ہے. اور میں مسند بزار کی حدیث نقل کر رہا ہوں، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تزوج امرأة
علی صداق وهو ينوي الا يؤديه اليها فهو زان. جس آدمی نے کسی مہر کے بدلے میں عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں ادا نہیں کروں گا، فہو زان، یہ بدکار اور زانی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ومن ادان دینا وهو ينوي الا يؤديه الى صاحبه فهو سارق. جس آدمی نے کسی سے قرضہ لیا، قرض لیتے وقت اس کی نیت تھی واپس نہیں کروں گا، کیسے لے گا مجھ سے؟ نیت یہ تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو سارق، یہ چور ہے. یہ کون ہے؟ چور. ہم نے تو چور اس کو سمجھا جس نے کسی شخص کا مال چوری کیا ہو. میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں بھی کہا تھا، چارپائی سامنے کھڑے ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، مولوی صاحب بھی اعلان کرتے ہیں، وہ رسا کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے کچھ لین دین ہو تو ہم دے دیں گے. اس لین دین میں ماں کا حق بھی ہے، اس لین دین کے اندر اپنی بیوی کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، ان کے جو حقوق وراثت کے ہیں وہ بھی ہیں، ورنہ یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے مقروض بن کے اللہ کے ہاں پیش ہوں گے. اور یاد رکھیے جس نے کسی کا قرضہ دینا ہونا، قرضہ دنیا میں کوئی معاف نہیں کرتا تو آخرت میں کون کرے گا؟ جہاں تو اعمال ہی اعمال ہوں گے وہاں تو مال کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. سب کچھ اپنے پاس رکھو، ساری دنیا لے لو، ایک ایک نیکی دے دو، کوئی تیار نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. اللہ تعالی حرام تو حرام ہے، جو مشتبہ لقمہ ہو، جس میں شبہ ہو، اللہ تعالی اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.